بسم اللہ۔ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ان کا باپ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ و میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سبھی کو حیرت میں ڈال کے رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے، قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجمعہ کی منادی پھر جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین
اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر اور پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزے کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا ابو ذر، تم نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو و درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا اے نوجوانوں، تمہارے عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت پہ مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزا و خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔